مسیح یسوع کے قادر جلالی و ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا یسوع المسیح کا ادنا سا خادم آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہوں۔ میرے عزیزو، میں معذرت خواہ ہوں کہ پچھلے دنوں میں کافی ٹائم کے بعد آپ کے سامنے خدا کے کلام کو پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں اپنے میسیجز ریکارڈ نہیں کروا پایا، اس وجہ سے اس بات کے لیے میں بڑا ہی معذرت خواہ ہوں۔ میرے عزیزو، ابھی تک ہم نے 6 ٹاپکس کو کور کیا تھا اور آج ہم 7واں ٹاپک سیکھنے والے ہوں گے۔ جو لاسٹ ٹاپک ہم نے سیکھا تھا کہ ایمان کا اقرار کیوں ضروری ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم سیکھیں گے کہ ایمان کو کام کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایمان کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں مختلف باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، بظاہر اس کا کوئی عمل ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ میرے عزیزو، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف یہ کہہ کر کہ ہم خدا یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں، یہ صرف ان کے خالی الفاظ ہوتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان لفظ بظاہر ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ جو کام ہم کرتے ہیں، یعنی جو ایمان ہم کرتے ہیں اس کو ایک سپورٹ دیتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم عملی طور پر خدا کے سامنے جو باتیں رکھتے ہیں اس کو اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کرنے والا ہو سکے۔ اور آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ ایمان کو کام کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم سیکھیں گے کہ جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ عمل کیا اور ان کی زندگیاں کیسے خدا نے بدلی اور کیسے انہوں نے بڑے بڑے اور جلالی کام کیے۔ میرے عزیزو، غلطیوں کے خط میں جب ہم پڑھتے ہیں تو مقدس پولس رسول بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک مثال دیتے ہیں، اور وہ خطبے کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ ظاہری چیزیں انسان کو بچا نہیں سکتی، ظاہری رسم و رواج انسان میں ایمان کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ باطنی خیال اور عملی ہے۔ جبکہ مقدس یعقوب اس بات کو واضح طور پر اپنے خط میں بیان کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے میرے ساتھ نکالیے مقدس پولس رسول کا خط جو اس نے غلطیوں کا نام لکھا، اور اس کی 5واں باب اور اس کی 6 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ اور مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے اور نہ مختونی، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر مقدس پولس رسول کا فرماتے ہیں کہ ختنہ بھی کسی کام کا نہیں اور نہ ہی مختونی کسی کام کی ہے۔ جو ختنہ کرواتے ہیں وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے، اور جو نہ مختون رہتے ہیں وہ بھی، بلکہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ محبت ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہمارے اندر محبت ہوتی ہے تو وہ مسیح خداوند کی محبت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اگر میرے اندر ایمان ہوتا ہے تو وہ محبت کے عمل کے ذریعے ہم دوسروں کو دکھاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ایمان کو کام کرنا چاہیے۔ جب میں نے یہ ٹاپک اس وجہ سے شروع کیا کہ ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں، کیسے ایمان پر کام کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، پہلی بات جو ہم نے سیکھی کہ ختنہ کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ ایک ظاہری نشان ہے، اور ظاہری نشان کے ذریعے سے واضح طور پر ایمان پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد جب ہم دوسری بات کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ حقیقی مسیحیت میں ایمان ایک اہم عنصر ہے، یہ دل کی باطنی حالت ہے۔ یعنی کہ وہ حالت جو انسان کے اندر ہوتی ہے، جو وہ خیال جو انسان کے اندر ہوتے ہیں، بظاہر وہ ہم کسی کو دکھا نہیں سکتے، بظاہر وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں، بظاہر اس کو دکھانے کے لیے ہم صرف عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، تیسری حالت جو ہوتی ہے، پولس رسول بیان کرتا ہے کہ ایمان کام کرتا ہے۔ یہ ایمان کی عملی قسم ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جا رہا ہے اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، اور ہم اسے وہ چیز دے سکتے ہیں مگر ہم اسے وہ دیتے نہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اگر تیرا کوئی بھائی کچھ مانگے تو تو اسے دے۔
میرے عزیزو، یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں ایمان میں بڑھاتی ہیں، اور جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جب ہم دوسروں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، ان کی مشکل حالات میں ان کی مدد کرتے ہیں، تو ہمارے اندر ایمان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایمان جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس کے ذریعے وہ کام کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب چوتھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایمان طبعی طور پر کام کرتا ہے وہ محبت ہے، یعنی کہ جہاں محبت کا فقدان ہے۔ اور ابھی جو ہم نے غلطیوں کے حق میں آیت پڑھی وہ اس میں یہ تھا کہ جب ہم دوسرے حصے کو پڑھتے ہیں آیت کے، مگر ایمان جو محبت کی راہ میں اثر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یعنی کہ جس شخص میں محبت کا فقدان ہے، جس شخص میں ظاہری طور پر وہ محبت انسانوں کے ساتھ نہیں رکھتا، اس کے خدا کی پیدا کی ہوئی مخلوقات کے ساتھ نہیں رکھتا، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر ایمان کی کمی ہے، اس کے اندر ایمان جس طرح سے خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں، آسمانی خدا چاہتا ہے، اس طرح سے ایمان اس کے اندر پیدا نہیں ہوا ہے، اور اس کے اندر ایمان کا فقدان ہے۔ جب ہم مقدس پالوس رسول کا خط پڑھتے ہیں تو وہ ایمان پر زور دیتا ہے، اور جب ہم مقدس یعقوب کا خط پڑھتے ہیں، اس کے دوسرے باب کا واضح طور پر مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں وہ ایمان پر زور دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ دونوں باتیں ضروری ہے، یعنی کہ ایک شخص کے اندر نجات پانے کے لیے ایمان بھی ضروری چیز ہے اور اس کا ایمان بھی ضروری چیز ہے۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو مسیح خداوند جب دعا کرتے ہیں پوری رات، اور جب پھر وہ صبح کو جاتے ہیں، یعنی کہ پہلے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ منسٹری کرتے ہیں اپنی خدا کے لیے جو خدمت کر رہے ہیں، وہ کہ یعنی کہ اس میں دیکھتے ہیں کہ لوگ معجزات کو پا رہے ہیں، لوگ کو خدا کی قدرت کو دیکھ رہے ہیں، لوگ خدا کے جلال کو دیکھ رہے ہیں، لوگ خدا کی برکت کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ پہلے ایمان نے کام کیا، اس کے بعد ایمان نے کام کیا، یعنی کہ ایمان کے ہمارے اندر ایمان پیدا ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایمان بھی ہو۔ اگر ہم بظاہر طور پر ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم بڑے ایماندار شخص ہیں، ہم خدا کی قدرت سے واقف ہیں، ہم خدا کے قدرت کو جانتے ہیں، ہم نے خدا کے تجربات کیے ہیں، ہم نے خدا کی باتوں کو دیکھا ہے، ہم نے خدا کے کاموں کو دیکھا ہے، وہ بظاہر ہم ایمان نہیں رکھتے، ہم ایمان نہیں کرتے، ہم عمل نہیں کرتے، تو بظاہر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم میں ذرا سچائی نہیں ہے۔ اور جب یوحنا کا خط پڑھتے ہیں تو اس میں واضح طور پر اس بات کو لکھا گیا ہے میرے عزیزو، اور جب ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں تو بظاہر ہم اپنے آپ کو خدا سے دور کرتے ہیں میرے عزیزو، یعنی کہ ایمان پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری چیز ہے۔ اور جب ہم مقدس یعقوب کا خط پڑھتے ہیں تو آج ہم مقدس یعقوب کے خط سے اس بات کو سیکھنے والے ہوں گے کہ جو لوگوں نے ایمان رکھا، خدا کے ساتھ چلتے رہے، انہوں نے خدا کے کاموں کو کیسے دیکھا اور خدا کی قدرت کو کیسے دیکھا، اور انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے بچایا۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے مقدس یعقوب کا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 17 آیت سے لے کر ہم اس کی 25-26 آیت تک پڑھنے والے ہوں گے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی اور بہن ننگی ہو اور اس کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہے وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر ایمان کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان سے تجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اے خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور خدا تھرتھراتے ہیں،
مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ لے کر اثر کیا اور ایمان سے ایمان کامل ہوا، اور یہ رشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، وہ خدا کا دوست کہلایا۔ بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے جیتا، ایمان ہی سے نہیں بلکہ ایمان سے بھی راست باز ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح رہب فائشہ بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا تو کیا ایمان سے راست باز نہ ٹھہری؟ بس جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم 14 آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں فرمایا ہے کہ اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو اس کو کیا فائدہ؟ میرے عزیزو، اس آیت میں مقدس یعقوب واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ ایمان کس قدر ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایمان کے بغیر انسان یہی سمجھ سکتے ہیں ہم کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ بظاہر ہم اپنا ایمان کو رکھتے ہیں لیکن ہم وہ لفظوں سے نہیں بیان کر سکتے، مگر ہم اپنے ایمان کو اپنے ایکشنز کے ذریعے، اپنے کاموں کے ذریعے، جو روزمرہ کام ہم کرتے ہیں اس کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں جا رہا ہوں اور کسی کو میری ضرورت پڑ گئی ہے اور اس نے مجھے کہا کہ سر یہ میری مدد کیجئے، اور میں جانتا ہوں کہ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں اور میں پھر بھی مدد نہیں کرتا، تو کیا ہم ایماندار ہیں؟ میرے عزیزو، یہ باتیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان باتوں کو مقدس یعقوب کس طرح بیان کرتا ہے، اور یعقوب ایسے آدمی کا ذکر کرتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے، اور دوسرے معنی میں وہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ وہ اپنے عمل کو نہیں کرتا، تو اس کا ایمان کس کام کا ہے؟ میرے عزیزو، میرے پاس ایمان ہے لیکن اس کا سلوک اس کے دعوے کو جھوٹا ٹھہراتا ہے، اس کا جو سلوک ہے وہ اس بات کے خلاف ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ایماندار شخص ہے، کیونکہ وہ اپنی مادی زندگی میں، وہ اپنی جسمانی زندگی میں دوسروں کے لیے اچھا نہیں سوچتا، اور جب ہم اس کی اگلے حصے کو پڑھتے ہیں تو کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ میرے عزیزو، ایسا ایمان اسے نجات نہیں دے سکتا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ ایمان اور ایمال دونوں مل کر نجات کا کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ تو قبول کر لیں، مگر ہم کیا کہیں کہ ہم نے خدا یسوع مسیح کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، جو وعدے خدا نے ہمارے ساتھ کی ہیں ان پر ہم نے عمل نہیں کرنا، ان کو اپنی زندگی میں لینا ہی نہیں، تو پھر میرے عزیزو ہم ایماندار نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے آپ کو ایماندار ہونے کے جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں۔ ایماندار ہم ثابت ہو سکتا ہے اپنے لفظوں کے ذریعے، ظاہری طور پر بڑے بڑے دعوے کر بڑے بڑے باتیں کر ہم اپنے آپ کو ایماندار تو ثابت کر لیں، مگر وہ ہم صرف لوگوں کے لیے ہو، وہ خدا کی نظر میں ایماندار نہ ہونے والے ہو۔ اور اب اپنے الفاظ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، وہ بظاہر الفاظ ہیں، اور ایسے الفاظ ہیں جو بالکل ہی مردہ ہیں۔ اور جب ہم اگلی آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور اس کو روزانہ کی روٹی کی کمی ہو۔ ایسا آج کل ہمارے معاشرے میں بالکل ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کو، ہم اپنے ہمسایوں کو دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھے کھاتے پیتے ہوتے ہیں، اور جو ہمارا ہمسایہ ہوتا ہے وہ اس ٹھنڈ میں اور ٹھنڈ کی شدت میں تھرتھرا رہا ہوتا ہے، ہم اسے دیکھتے بھی ہیں، ہم اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ میں اس کی مدد کیا کروں گا، اس نے تو مجھے وہ فلانی بات کہی تھی، میں اس کی مدد کیوں کروں، اس نے تو مجھے یہ کہا تھا، اس نے تو مجھے وہ بات کر دی تھی، یہ تو مجھ سے محبت ہی نہیں رکھتی، میں نے سنا تھا فلانے شخص نے مجھے کہا کہ اس نے تمہارے خلاف یہ بات کی ہے۔ میرے عزیزو، تو مقدس یعقوب فرماتا ہے کہ تم ان سے کوئی اور
تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی سے ساتھ جاؤ، ان کی مدد نہ کریں اور کہے کہ یار تم نہ ٹھنڈ سے بچا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں سردی لگ جائے، اور ان کو وہ پہننے کے لیے کوئی گرم چیز ہی نہ دے، ان کو اگر بھوک لگی ہے تو کھانے کے لیے ان کو کوئی روٹی نہ عطا کرے۔ تو میرے عزیزوں یہ اس طرح کی باتیں بالکل بھی ہمیں ایماندار ثابت نہیں کر سکتی، بلکہ یہ باتیں صرف ہم عمل کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں۔ اور کہے کہ گرم ہو اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ۔ میرے عزیزوں مقدس یعقوب کا خط واضح طور پر ہمیں آج کل کے جو سچائی ہے، آج کل کی دنیا میں اس افراتفری کے دور میں ہو رہا ہے، وہ واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایسے بھی دن آئیں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ وہ ظاہری باتوں سے ایماندار ہوں گے، وہ اپنے ایمان کے ذریعے ایماندار نہیں ہوں گے، وہ صرف کہنے والے ایماندار ہوں گے۔ اور جب ہم آج دیکھتے ہیں تو میرے عزیزوں، آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ہمسایہ میں، اگر آپ جہاں جاب کرتے ہیں، اگر آپ جہاں اپنے دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے کوئی ایسی مدد فراہم کر سکتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جس سے خدا یسوع المسیح کو جلال ملے، تو وہ میرے عزیزوں آپ ضرور کریں، تاکہ ہمارے خدا یسوع المسیح کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور مقدس یعقوب کا خط ہمیں واضح طور پر اس بات کی طرف مائل کر رہا ہے کہ ہم نے دوسروں کی مدد کرنی ہے اور ہم نے اپنے ایمان کے ذریعے ایمان کو ثابت کرنا ہے۔ اور جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو اپنی ذات میں مردہ ہے، یعنی کہ جب تک ہم ایمان رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے تو یہ ہماری ذات میں مردہ ہے۔ یہ باتیں محض صرف کہنے کی باتیں ہیں، یہ باتیں محض کرنے کی باتیں ہیں، اور یہ باتیں حقیقی نہیں ہے بلکہ صرف مردہ سے الفاظ ہیں میرے عزیزوں۔ اور جب ہم اس آج کے سرمن کے دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ 18ویں آیت کو، تو اس میں لکھا ہے بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے، میں عمل کرنے والا بھی ہوں، تو اپنا ایمان بغیر ایمان مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان مال سے تجھے دکھاؤں گا۔ میرے عزیزوں یہ واضح طور پر یہ خداوند کے کلام کی سچائی ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، ڈینومینیشن کے ساتھ اس بات پہ جگہ کر رہی ہے کہ میں ایماندار ہوں، میں خدا کے راستے میں میں نجات دہندہ ہوں، میں نے خدا کی نجات کا تجربہ کیا ہے۔ آج ہم دیکھیں تو مختلف ڈینومینیشن بھی اس بات کو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے پر اتالو ہے، ہر شخص اپنے آپ کو نجات یافتہ ثابت کرنے پر تلا ہے بظاہر۔ میرے عزیزوں خواہ وہ کوئی بھی ڈینومینیشن سے تعلق رکھتا ہو میرے عزیزوں، مگر اگر اس کے اندر ایمان ہے اور وہ عمل نہیں کر رہا تو وہ نجات یافتہ شخص نہیں ہے۔ اور میرے عزیزوں اگر دو شخص ہیں اور ایک کہتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں اور ایک کہتا ہے کہ میں عمل کرتا ہوں، ایماندار کو ایمان رکھنے والا شخص کہتا ہے کہ مجھے ایمان ثابت کر کے بتا، تو میرے عزیزوں وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور جو عمل ہم کریں گے اس کے ذریعے ہی ہم اپنے ایمان کو ثابت کر سکیں گے۔ میرے عزیزوں ایمان کے بغیر، عمل کے بغیر ہم اپنے ایمان کو ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں اسی طرح جب ہم مقدسین کو دیکھتے ہیں تو وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے تھے اور انہوں نے اپنے عمل کا اظہار اس طرح کیا، ان کو آڑوں میں چیر دیا گیا، ان کو الٹا صلیب دی گئی، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، ان کو زندہ آگ کی بٹیوں میں ڈال دیا گیا، ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان سے نہ پھرنے والے ہو سکے، پھر بھی وہ اپنے ایمان سے نہ پھرے۔ میرے عزیزوں آج اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہم ایماندار نہیں۔ اور جب ہم 19ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے اور اچھا کرتا ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھرتھراتے ہیں۔ میرے عزیزوں
آج ہم اپنے ایمان کو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا یسوع مسیح پر، میں ایمان رکھتا ہوں خدا باپ پر۔ میرے عزیزو، مقدس حکمت میں فرماتا ہے یہ کام تو شیاطین بھی کرتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ، وہ ابلیس جو خدا کا کبھی فرشتہ تھا، جو خدا کے حضور میں کھڑا ہوتا تھا، اور بعد میں جب اس نے خدا سے بھی بڑا ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ گرایا کیا، وہ بھی ایمان رکھتا ہے خدا ایک ہی ہے۔ وہ تو اس میں تیری کیا خوبی ہے، اس میں تیری کیا لیاقت ہے؟ یہ ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے۔ اور جب ہم آگے پڑھتے تو اس میں لکھا ہے مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ایمان بغیر ایمان کے بیکار ہے؟ اب واضح طور پر یعقوب اس بات کو بیان کر دیتا ہے کہ جب تک ہم ایمان نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان بیکار ہے۔ مقدس پولس رسول فرماتا ہے کہ ایمان سے ہمیں نجات ملتی ہے، مگر وہ اور مقدس یعقوب فرماتا ہے کہ ہمیں ایمان سے نجات ملتی ہے، یعنی کہ دونوں ہی اس بات پر آمادہ ہے کہ نجات کے لیے ایمان بھی ضروری ہے اور ایمان بھی ضروری ہے۔ اور بعض لوگ اس کو مختلف طرح سے وائنڈ اپ کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں پولس رسول فرماتے ہیں کہ صرف نجات ایمان سے ہی ہے، تو ہم نے اگر ہم عمل نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمل کریں گے ہی تو نجات پائیں گے۔ اور میرے عزیزو، جو لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل بھی کرنا ہے، تو وہ حقیقی طور پر نجات یافتہ لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، کہ جب ہم نے 19 آیت میں دیکھا کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھرتھراتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے، اور میرے عزیزو ہو سکتا ہے میرے نزدیک یہ ہے کہ ابلیس پوری بائبل کو جانتا ہے، ابلیس پوری بائبل کو سمجھنے والا ہے، اور اس میں فرق کیا ہے اور جو ایماندار ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ ایماندار جو ہیں وہ خدا کی تابعداری کرتے ہیں، وہ خدا کے کاموں پر عمل کرتے ہیں، وہ خدا کے کام کو کرتے والے ہوتے ہیں، وہ خدا کے کام کو عمل کے ذریعے کرتے ہیں۔ اور جب ہم ابلیس کو دیکھتے ہیں تو وہ بظاہر نالج تو رکھتا ہے، وہ خدا کے ایک ہونے پر ایمان بھی رکھتا ہے، وہ خدا کے کلام کو بھی جانتا ہے، مگر وہ بضد ہے کہ میں نے خدا کی اطاعت نہیں کرنی، میں نے خدا کی تابعداری نہیں کرنی۔ میرے عزیزو، ہم نے مقدس یعقوب کے خط کے دوسرے باب کی 14ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت کے آخر تک آج ہم نے کلام کو سیکھا۔ اگلے ویڈیو میں ہم اس کے دوسرے حصے کو سیکھنے والے ہوں گے، اور اس میں ہم دیکھنے والے ہوں گے مقدس لوگ تھے، یعنی کہ ابراہیم نبی، راحب فائشہ کے بارے میں ہم سیکھنے والے ہوں گے کہ کیسے انہوں نے خدا کے تجربوں کو سیکھا، خدا کے تجربوں میں آگے بڑھے اور اپنے اندر ایمان کو کام کرنے دیا۔ میرے عزیزو، یہ آج کا شروعاتی میسیج تھا، اور آج ہم اس کلام کو اسی بات پر ختم کرنے والے ہوں گے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ ہاں، وہ ہم اپنے جہاں جاب کرتے ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے گھروں میں ہیں، اگر ہم کسی جگہ اور پر ہیں، اگر ہم اپنے چرچز میں ہیں، کہیں بھی ہیں، تو میرے عزیزوں ہم نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی لازمی کرنا ہے۔ خدا آپ کو اس کلام کو وسیلہ سے بڑی برکت دے۔